الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رفقائے محترم اور محترم خواتین، اس وقت کا موضوع ہے تربیت کے لیے قرآن مجید میں تزکیے کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور اسی معنی میں ہم تربیت کا لفظ بولتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تزکیے کے معنی آپ کے سامنے بار بار آ چکے ہیں۔ اس میں اصلاح کا پہلو بھی ہے، یعنی کمزوریوں کو دور کرنا، اور خوبیوں کو پروان چڑھانا، یہ دونوں باتیں تزکیے کے اندر ہیں۔ یعنی جو انسان کے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنا اور خوبیوں کو ڈیولپ کرنا، بڑھانا، یہ گویا شخصیت کے ارتقاء یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے قرآن کی۔ تربیت کے لفظ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ تربیت کے معنی ہیں کسی چیز کو مناسب حال غذا فراہم کرنا اور اسے آگے بڑھانا۔ زمین نرم ہو، اس کے مناسب حال ہو، اسے کھاد ملے، ہوا بھی ملے، تب وہ ایک اکھوے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھر پودا بنتا ہے۔ اس وقت اس کی کچھ اور ضروریات ہوتی ہیں، اسی لحاظ سے اسے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تب وہ بڑھتے 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 ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر پھل دینے لگتا ہے، بارآور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس کی کچھ ضرورت ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ ڈیولپ کرتا ہے اسی لحاظ سے ماں کے پیٹ میں اسے غذا ملتی رہتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے، آتے ہی اس کی ضروریات کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی ضروریات کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور بچہ جب تک چھوٹا ہے اس کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس میں ضروریات کے لحاظ سے تنوع بھی ہوتا ہے۔ تو اسی معنی میں تربیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ حسب حال آگے بڑھانا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک ترتیب بھی ہوتی ہے۔ تو تربیت اور تزکیہ اسی معنی میں ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے، کسی چیز کے لیے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے ہم رب العالمین کہتے ہیں دنیا کی جو بھی چیز آپ دیکھیں اس میں تدریج بھی اس نے رکھی ہے اور آگے بھی بڑھایا ہے۔ زمین آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا تو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس لیے کہ بہرحال اب وہ 6 دن کیسے تھے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کا دن اور تمہارے دن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔
اور ویسے ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 6 دن ہم دن رات کے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ہی 6 دن کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن قرآن میں کہا گیا ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہارے 50,000 سال کے برابر اس کا دن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی سمجھنے کے لیے ہے۔ اور کہیں کہا گیا کہ 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارا ہر 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو وہ چیزوں کو ترقی دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اور مناسب حال اس کے لیے ماحول اور غذا فراہم کرتا ہے۔ اسی پہلو سے اسے رب کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، اور حکم ہے کہ اس کی ثنا کی جائے، اس لیے کہ اسی کے احسانات ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو کہا یہ مطلب یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیت یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، اور دونوں میں ایک ہی طرح کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تزکیہ کی اصطلاح بھی رائج ہے، اور کثرت کے ساتھ تربیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ شاید اردو میں زیادہ رائج ہے، اس لیے اسے استعمال بھی زیادہ کثرت سے کرتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بتائی گئی ہے قرآن میں کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ کی ذمہ داریوں کا بیان مختلف الفاظ میں مختلف مواقع پر ہوا ہے۔ ایک ذمہ داری آپ کی تزکیے کی بھی بیان ہوئی ہے۔ ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے۔ تلاوت ایک تو آدمی کرتا ہے، لیکن یتلو علیہم کا معنی ہے سناتا ہے۔ تلاوت خود بھی کرتا ہے آدمی، لیکن قرآن میں جہاں یتلو علیہم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے سنانا، یعنی قرآن سناتا ہے، اللہ کی آیتیں سناتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلاوت آیات اور تزکیہ، تعلیم کتاب اور حکمت، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کو ضلالت سے نکالا جائے۔ قرآن نے کہا کہ یہ اس سے پہلے ضلالت میں تھے۔ تو ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ ضلالت ایک طرح کی نہیں تھی۔ جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اس میں ضلالت ایک طرح کی نہیں تھی۔ سب سے بڑی ضلالت تو ان کی عقیدے اور فکر ہی کی تھی۔ شرک میں مبتلا تھے، بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا تھا۔ مانتے تو تھے اللہ کو وہ، لیکن اللہ سے برائے نام تعلق ان کا رہ گیا تھا۔ اسی طرح ان کے اخلاق میں بگاڑ تھا، ان کی معاشرت میں بگاڑ تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ سیاست بھی غلط تھا، پوری زندگی کے اندر بگاڑ تھا۔ اسی کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کی گمراہی بہت کھلی ہوئی تھی۔ انہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی گمراہی کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو۔ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کیسی ان کی معاشرت ہے، کیسا کلچر ہے، اور کس طرح کے ان کے تعلقات ہیں۔ تو اس چیز سے نکالنے کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کو ضلال مبین سے نکالتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ ان پڑھ لوگوں میں بھیجا گیا اور آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک کام جو ہے تعلیم بھی ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے یہ انسان کو بہتر انسان بنایا جاتا ہے۔ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے
کہ آدمی بہتر انسان بنے۔ آج کے دور میں اسے اس طرح کہا جاتا ہے، تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہتر شہری بنے۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کا فرق ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، تعلیم کا مقصد یہ کہ انسان بہتر انسان بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو علم سے بے بہرا تھے، امی تھے، ان کو آپ نے تعلیم سے بہرہوار کیا اور ان کو گویا قرآن کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا تزکیہ بھی آپ کرتے ہیں۔ پھر ان کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت کتاب کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں عام طور پر اس کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں قرآن کی جو احکام ہیں، قوانین ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں آپ، کہ اللہ نے زندگی کے لیے قانون تمہیں دیا ہے۔ کتاب قانون کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کہا کہ یہ کتاب کی آپ تعلیم دیتے ہیں اور اس کی باریکیاں بھی بتاتے ہیں، اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں، اس کی فلسفی بتاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مانتا ہے، لیکن فطری طور پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کی حکمت معلوم ہو، اس کی باریکی معلوم ہو، اس کی فلسفی معلوم ہو۔ اور علماء کی اصطلاح میں، وہ منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کی علم معلوم ہو، وجہ معلوم ہو، کیوں ہے یہ حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، تب اس طرح وہ پورا کام انجام پاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تزکیے کا عمل ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تزکیے کا عمل جو ہے اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اس نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ آیت سورہ جمعہ کی بتاتی ہے کہ تزکیے کا عمل اتنا وسیع ہے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان بھی انجام پاتا ہے جو ضلال مبین میں تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو یہ بہت ہی وسیع تصور اس کا ہے، اور یہ تزکیہ یا تربیت کسی ایک پہلو سے مطلوب نہیں ہے۔ جو بھی خامی ہے اسے دور ہونا چاہیے۔ وہ خامی فکر کی بھی ہو سکتی ہے، عبادات کی بھی ہو سکتی ہے، اخلاق کی بھی ہو سکتی ہے، تعلقات کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ خامیوں کا کوئی یہ رخ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سب کی اصلاح گویا مقصود ہے۔ تربیت کا کہ آپ دیکھیں گے بہت سے طریقے تزکیے کے، تربیت کے رائج ہیں، امت کے اندر بھی رائج ہیں، اور خاص طور پر صوفیاء کرام نے اسے اپنا ہدف بھی بنایا کہ لوگوں کی اصلاح کریں گے، تربیت کریں گے۔ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک نظام شروع کیا، اس سے ظاہر ہے کہ فائدہ بھی پہنچا کچھ لوگوں کو، لیکن اس میں دو کمیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس کی کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ جن اوراد و وظائف کی وہ تعلیم دیتے ہیں، جس طرح کے یعنی گویا مشقیں کراتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا۔ ہمارے لیے نمونہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ ان کی اس ڈھنگ سے تربیت ہوتی نظر نہیں آتی کہ کسی کو کسی خانقاہ میں بٹھایا جائے، کسی گوشے میں بٹھایا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ یہ ایک کمزوری اس سسٹم میں نظر آتی ہے۔
دوسری کمزوری یہ نظر آتی ہے اس میں کہ وہ زندگی کے بعض پہلوؤں کی تو اصلاح کرتے ہیں. مثال کے طور پر آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے. ہم تو اتنی کوشش کرنے کے باوجود اپنے رفقا کو نماز کا پابند نہیں بنا سکے. ان کے یہاں نماز کا پابند ہو جاتا ہے, تہجد کا پابند ہو جاتا ہے, تسبیحات کا پابند ہو جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ بھی اس نظام کی ایک خوبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں کا وہ پابند بناتے ہیں, اور وہ چیزیں ہیں جسے ہم کوشش کے باوجود اپنے آپ کو پابند نہیں بنا سکے. وہ یہ اہتمام جو نماز کا ہونا چاہیے, یا اللہ کے ذکر کا ہونا چاہیے, اوراد و وظائف کا ہونا چاہیے. ہم تو 2 منٹ بھی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہ کیا دیر دیر تک پڑھتے ہیں وظیفے. تو بعض چیزوں کی تو وہ تربیت کرتے ہیں, اور خاص طور پر اللہ کی طرف توجہ وغیرہ, اس کے لیے کچھ مشقیں وغیرہ بھی انہوں نے تجویز کی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ بعض اور خوبیاں بھی پیدا کرتے ہیں, مثلا خدمت کا جذبہ یہ بھی پیدا کرتے ہیں وہ. لیکن دوسری طرف جو اس میں کمزوری یہ ہے وہ یہ کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے وہ ایک پیغام لے کے آئے, اور اسے دنیا میں پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے لیے کشمکش کی, تکلیفیں برداشت کی, اور حتیٰ کہ اس راہ میں بہت سے پیغمبروں نے, ان کے ساتھیوں نے جان تک دے دی. اس کا وہاں ذکر فکر ہی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کمزور پہلو اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو باطل کے خلاف انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرتا ہے, اور جس طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے, اور آدمی کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے, وہ چیز نظر نہیں آتی. بعض اس کے خلاف مثالیں بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن ایک عمومی بات یہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے تصوف کے میدان میں ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا. وہ ایک استثنائی مثال کہہ سکتے ہیں, اس کی کچھ اور توجہ بھی کی جا سکتی ہے. آپ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کی بھی مثال دے سکتے ہیں. اسی طرح اس بات کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ مجدد الفسانی اسی لائن کے آدمی تھے, انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا. اور کسی درجے میں آپ شاہ اللہ صاحب کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں. دیکھیے یہ سب استثنائی مثالیں ہیں, لیکن بالعموم ان کے ہاں جو مجموعی طور پر جو مزاج بنتا ہے وہ باطل کے خلاف انسان کو کھڑا نہیں کرتا. یہ بھی ایک کمزوری ہے. جماعت اسلامی نے جو اس سلسلے میں کوشش کی ہے, اس نے بھی اپنا ایک طریقہ رکھا ہے. اس میں پہلی بات جس کی طرف جماعت اسلامی متوجہ کرتی ہے وہ یہ کہ آدمی کوئی بھی چیز ہو پہلے یہ دیکھے کہ قرآن حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں, اسی کو اختیار کرے. صاحب علم ہے تو براہ راست جان سکتا ہے, نہیں تو بہرحال اہل علم سے معلوم بھی کر سکتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی ثبوت قرآن میں ہے, سنت میں ہے, کہ صحابہ کرام نے یہ کیا, یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی وہ طریقہ جس کا ثبوت قرآن میں یا حدیث میں نہ ہو, اسے ہم اختیار نہیں کر سکتے. مشہور حدیث ہے, آپ نے بار بار پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, کہ کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کے معمولات معلوم کیے کہ رات میں دن میں کیا آپ کے معمولات ہیں. انہوں نے آپ کے معمولات بیان کیے تو حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا, انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم ہے, یہ آپ کے جو معمولات بتائے جا رہے ہیں وہ کم ہیں, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کی توجیہ بھی انہوں نے کی کہ اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. تشریف لائے
تو آپ کی زوجہ محترمہ نے امہات المومنین سے جس سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ آئے تھے، آپ کے ساتھی آئے تھے، ہم نے آپ کے معاملات کی تفصیل بتائی، تو آپس میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ کی بات عجیب معلوم ہوئی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا۔ اس وقت جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اذان دی جاتی یا مسجد میں بلا لیا جاتا، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں خطبہ دیا۔ اس کے بعد بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے، لیکن یاد رکھو بہت بڑی بات بتائی آپ نے۔ اس میں فرمایا کہ کسی نے اس میں گفتگو میں یہ کہا تھا کہ صاحب میں تو اب زندگی بھر جو ہے روزے رکھوں گا، کسی نے کہا کہ ابھی رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کسی نے کہا کہ شادی ہی نہیں کروں گا، سارا جھنجھٹ اسی سے ہے۔ تو آپ نے تقریر میں فرمایا، الا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، دیکھو سنو، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے اندر ہے، اور میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ولیکنی اصلی وارقد، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، وہ اصوم و افطر، نفل روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، وہ اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو الفاظ فرمائے، جو واقعہ یہ ہے کہ ہم سب کو آب زر سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں، اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ہے میرا طریقہ، اس طریقے کو جو شخص چھوڑ دے گا، رغب عنہ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسند کر کے چھوڑ دے گا، ارے اس کیا ہے، تو آپ نے اس سے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیت اپنے طور پر نہیں ہوتا کہ آپ یہ آدمی یہ کہے کہ دن بھر فلاں چیز کا عمل کروں گا، یا رات بھر نماز پڑھوں گا، دن بھر روزے رکھوں گا، اور بے شمار مثالیں آپ کو حدیث کی کتابیں ملیں گی کہ صحابہ کرام کو آپ نے ٹوکا اس سے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ آدمی جو ہے یہ سمجھے کہ بھی اپنی جنسی جذبات ختم ہو جائیں، فلاں کام کر جائیں، کہا کہ یہ رہبانیت ہے، اس کی تعلیم مجھے نہیں دی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ اور تربیت کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو دیکھیں، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کے پیغمبروں کا اسوہ کیا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے، اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ جماعت اسلامی اس طرف توجہ دلاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر اس نے اپنے لٹریچر میں یہ بات واضح کی ہے کہ ہر معاملے کی طرح تزکیہ اور تربیت کے معاملے میں ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہی ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، ہماری رہنما کتاب ہے۔ ہم دیکھیں وہاں کہ اللہ کے جو پیغمبر آئے وہ کیسے تھے، وہ کیا کام کیا انہوں نے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن میں بیان ہوئی ہے، آپ کی زندگی کیسے گزری۔ تو جماعت اسلامی نے اپنے لٹریچر میں جو بات کہی ہے وہ پہلی بات یہی کہی ہے کہ ہم ہر معاملے کی طرح اپنی اصلاح و تربیت کے لیے بھی گویا قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر کوئی چیز وہاں ملتی ہے اسے اختیار کریں گے، جو نہیں ملتی ہے تو نہیں اختیار کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم نے بعض چیزوں کو یہ طے تو کیا ہے، اختیار نہیں کیا ہے، لیکن اصولی طور پر ہمارے بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی قرآن میں
تہجد کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، آپ نے کہاں اختیار کیا؟ نہیں اختیار کیا۔ اس کے اعتراف میں بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یا قرآن میں کہا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ نمازوں کے بعد ذکر کرتے تھے، پہلے ذکر کرتے تھے، رات میں ذکر کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ یہ سب ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح کی زندگی آپ کی تھی وہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے ہماری۔ یعنی قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، حدیث میں جو باتیں گئی ہیں کہ کوئی بھی مصروفیت ہو، کوئی بھی حال ہو، اللہ کا ذکر تمہیں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے، ہم بنیادی طور پر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول کی سنت سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اس معاملے میں بھی جیسے دوسرے معاملوں میں کرتے ہیں۔ اب عملی کوتاہی جو ہے اس کا بھی ہم یہ اعتراف ہے کہ قرآن حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس طرح کی کیفیت نہیں ہے۔ یا یہ کہ بھئی نماز جیسے پڑھنی چاہیے، نماز کی جو کیفیت قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی نماز کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے، باطن کا جھکنا بھی شامل ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یا یہ کہا جائے کہ بھئی یعنی رسمی طور پر کچھ چیزیں ادا کر دیتے ہیں ہم، لیکن یہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہم نے اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ کتاب و سنت سے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیے جیسے دوسرے اور معاملات میں کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ بات نہیں مانتے۔ اور جو کوتاہیاں ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہمت کر کے اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے، توجیہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہم بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور اسی بنیاد پر آپ کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے کہ آپ قرآن حدیث کو رہنما مانتے ہیں اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں۔ دوسری بات جو جماعت اسلامی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنا احتساب کرے۔ غالباً یہ پہلو بھی ایسا ہے جو دوسروں کے ہاں دبا ہوا ہے کہ آدمی خود دیکھے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، اور اس کی اصلاح کرے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ احتساب کا لفظ اتنا رائج ہے کہ شاید دینی حلقوں میں اتنا رائج نہیں ہے، اور احتسابی اجتماعات بھی اور یہ بھی بہت سی چیزیں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جن اصطلاحات کو آپ نے بہت زیادہ رائج کیا ہے اس میں احتساب کا لفظ بھی ہے، تو احتساب پر ہم زور دیتے ہیں۔ اور یہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود دیکھے کہ میرے اندر کیا خامی ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی خامیوں کو وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، انسان اپنی خامیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، آدمی ہزار توجیہ کرے اپنے آپ کو خود جانتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، کیا میں نمازوں میں کا اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ کے راہ میں انفاق کا جذبہ ہے یا نہیں، دعوت کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں یا نہیں، اور میرا معاملہ گھر والوں سے کیسا ہے، باہر والوں سے کیسا ہے، میرا کاروبار کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں خود آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ احتساب ہو، اس پر جماعت نے باقاعدہ توجہ دلائی اور اسے اپنے تربیتی سسٹم میں ایک بڑی اہمیت دی، اور اسی مقصد سے آپ کے احتسابی اجتماعات ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہی کہیں گے ہمارے اجتماعات تو ایسے ہوتے نہیں ہوتے تو یہ خامی ہے، لیکن آپ نے یہ اصول تسلیم کیا ہے۔ آپ کا احتسابی اجتماع اس طرح نہیں ہوتا یا آپ خود اپنا احتساب نہیں کرتے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکیں گے۔
کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس احتساب کی شریعت کی میں کیا بنیاد ہے؟ شریعت میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں جب غلطی کرتے ہیں تو فوراً رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا نا، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم۔ جب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرنے لگتے ہیں، یہی احتساب ہے، فوراً احساس ہونا اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا، یہی احتساب ہے۔ کوئی کہے یا نہ کہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے خود ہی کرتے ہیں ایسا، کہ ان کی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ان کو اللہ یاد آتا ہے کہ ارے بھی اللہ کی جناب میں یہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کر سکتا ہے، اس پر گرفت کر سکتا ہے، یہ احساس انہیں بے چین کر دیتا ہے، یہی احتساب ہے۔ اور دیکھیے صریح طور پر قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ احتساب کی بڑی بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے، ہر آدمی دیکھے، ہر نفس دیکھے، یہی ہے احتساب۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں باہر کے لوگ بھی، یہ احتساب جس حساب کہتے ہیں نا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ تو قرآن میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی، ہر نفس دیکھے کل کے لیے کیا کیا ہے اس نے، یہی احتساب ہے۔ اور وہ کل دور نہیں ہے، وہ کل جو ہے دور نہیں ہے، قیامت اللہ جب چاہے گا آئے گا، لیکن آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کل ہے، وہ کل آنے والی ہے، اور قیامت جب اللہ چاہے گا آئے گی، لیکن ہمارے مرنے کے بعد تو قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ آج کے بعد ایک کل بھی ہے، اور وہ یقین ایسے ہی ہے جیسے دن کے بعد رات کا آنا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ دور سمجھ کے احتساب نہ کرو، بلکہ سمجھ کل ہے، تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر آدمی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ کا معنی ہے ہر آدمی، ہر نفس، اسے دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور یہ سوچ کے احتساب کرنا چاہیے۔ زیادہ دور نہیں ہے حساب کتاب ہمارا، بس آج کے بعد کل ہے۔ تو فرمایا کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ نفس اپنا کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، بات شروع کی اتقوا اللہ سے، پھر اس کے بعد بیچ میں ایک جملہ کہا کہ پھر کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتساب دراصل آپ کے اندر تقوی پیدا کرے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ احتساب کا جذبہ پیدا ہو، وہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور کہا تم اگر اس میں غفلت کرو گے تو یہ سمجھ جاؤ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تم نظر انداز کر سکتے ہو، لیکن یہ سمجھو کہ ایک آنکھ اور بھی ہے جو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے کاموں کو۔ تو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ قرآن میں بتائی گئی ہے کہ یہ احتساب اصلاح کا عمل، صحیح بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے احتساب بنیاد ہے۔ ہم اپنا احتساب خود ہمیں کرنا چاہیے، اور جماعت بھی احتساب کرتی ہے۔ یہ جو بات ہمارے ہاں تسلیم شدہ ہے، اس کی بنیاد قرآن حدیث میں موجود ہے کہ یہ احتساب کا جس کا ہم چرچا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کرتے ہیں،
اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی کو احتساب کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت بہت ہی صریح ہے اس معاملے میں۔ تیسری چیز جو ہمیں جماعت اسلامی میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہمارے ہاں ان میں سے ہر چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے، میں مانتا ہوں ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، ہمارے لٹریچر نے ہمیں سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے درمیان ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ دیکھیے، ہم میں سے کوئی بھی نمونہ نہیں ہے، ہم اپنی خامیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ چاہیں کہ کوئی نمونہ آ جائے گا، یہ جماعت اسلامی میں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہماری اصلاح ایسی ہوگی کہ میں آپ کی خامیوں کی نشاندہی کروں، آپ میری خامیوں کی نشاندہی کریں۔ اگر آپ چاہیں کہ صاحب میں بالکل خامیوں سے پاک ہو جاؤں تب میں نصیحت کروں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں کہ بھئی تم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن کی نصیحت ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن میں سورہ عصر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اچھا، ایک بات بیچ میں کہوں، عصر کے معنی ہی نچوڑ دینا عربی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تاریخ کا خلاصہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات بتائی قرآن نے، کتنی بڑی بات بتائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ہم زمانہ کہتے ہیں تو اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ عصر کیا مطلب ہے عربی میں؟ نچوڑنے کو۔ یہ خلاصہ، یہ تاریخ ہے۔ تو کہا کہ زمانہ گواہ ہے، خلاصہ ہے تاریخ کا، انسان نقصان ہی میں رہا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے۔ حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے، اس پر عمل کرو، اور صبر کی نصیحت کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھو حق پر چل رہے ہو، تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرو، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حق ہے، اس پر عمل کرو، اور بلا شبہ تمہارا نقصان بھی ہوگا، آزمائشیں بھی آئیں گی، صبر کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حق کے ساتھ جو ہے، تبلیغ کے ساتھ صبر کا لفظ اسی لیے کہا گیا، جگہ جگہ آیا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت میں بھی ہے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بیٹے نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، اس راہ میں جو تکلیف ہے اسے برداشت کرو۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا کہ انسان وہی کامیاب ہے جس کی زندگی خود سمجھ جائے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں کہ دیکھو یہ حق ہے، اللہ کا دین ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس پر تم بھی پابند ہونا چاہیے۔ اور ہم مانتے ہیں کہ آزمائش آئیں گی، اللہ کے دین پر تم عمل کرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ہے پھولوں کی سیج ہے، بلکہ یہ تو جو ہے خاردار وادی ہے، اور اس میں تو پیر زخمی ہوں گے ہی، لیکن بھیا صبر کرو، ہمت کرو، اور حوصلہ دلائے آدمی کہ بھئی ہم ساتھ ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان آئیڈیل کے لوگ تو ہیں نہیں، ہمیں اعتراف کرنے میں بھی کچھ تعامل نہیں ہوتا، اور کہاں سے آئیڈیل لائیں گے، لیکن یہ بات ہمارے درمیان ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ یہ تیسری چیز ہے جس کی طرف جماعت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اس کے لیے ایسی فضا بنائیں کہ لوگ دوسرے کو نصیحت کریں حق کی۔ دیکھیے، اس میں ایک بات اور ہے، یہ کم ہمارے ہاں صحیح معنی میں ہوتا نہیں ہے، کہیں ہوتا ہوگا، بے تکلفی میں آپ کسی سے کہہ دیتے ہوں گے کہ ارے بھائی اس کا ذرا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن باقاعدہ ہم عملاً ان سب چیزوں کو اختیار کریں، ایسی کیفیت ہماری نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔
ایک بات تو یہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو مخاطب اسے سنے گا نہیں، اس پر ری ایکشن ہوگا، اور ہوتا ہے بعض اوقات، ارے تمہیں کیا معلوم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ظرف نہیں ہے، دیکھیے برا نہ مانیے، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے، ظرف کا لفظ اگر آپ کو مشکل معلوم ہو تو حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تنقید کرے تو خوش دلی سے سن لے، کہ بھئی ہماری بھلائی کی بات بتا رہا ہے، الفاظ چاہے سخت ہوں لیکن ہماری بھلائی کی بات بتا رہا ہے۔ یہ حوصلہ آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہر آدمی تعریف سے خوش ہوتا ہے لیکن تنقید سے گھبراتا ہے۔ آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو کیسے یہ فضا پیدا ہوگی؟ مجھے معلوم ہے اگر آپ کہہ دوں گا ہمیں کہ یہ تمہاری خامی ہے تو آپ فوراً تنقید کریں گے، اور اگر چھوٹے سطح کا آدمی ہے تو اس کا منہ نوچ لیں گے کہ آئندہ زبان مت کھولو، یہ کہہ دیں گے آپ، تو وہ کیسے تنقید کرے گا؟ پہلے اپنے اندر ظرف پیدا کیجیے کہ ہم کی تنقید سنیں گے، اور ہمارے اندر ہمت بھی ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی برا مانے، ٹھیک ہے ہمارا کام ہے بتانا، لیکن یاد رکھیے اس کے بھی کچھ آداب ہیں کہ وہ چیزیں جو پبلک میں نہیں کہنی چاہیے کبھی پبلک میں نہ کہیے، تنہائی میں کہیے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ تنہائی میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت ہے، پبلک میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ فضیحت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ اجتماعی میں اس کا ذکر آئے گا کہ اجتماع میں ایک پروگرام بنا، اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، وہ اجتماعی بات ہے، لیکن یہ بات کہ تم اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہو، یہ پبلک میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم فجر کی نماز میں نہیں آتے ہو، رات کو 1 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہو، اسے پبلک میں کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ اس وقت تو گندے پروگرام آتے ہیں، انٹرنیٹ پر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو تم، ہمیں معلوم ہوا ہے، یہ تنہائی بتانے کی چیز ہے۔ تو اس کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر نفس ہوتا ہے، اس کی عزت نفس بھی ہوتی ہے، وہ اسے مجروح ہونا نہیں چاہتا، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ٹوکیں ضرور لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، وہ سمجھے کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے یا رسوا کر رہے ہیں، آج ہم سے کہہ رہے ہیں کل دوسرے سے کہیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے یہ بات تو تسلیم کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تجزیہ نصیحت کریں گے، اور قرآن نے یہ بات بتائی بھی ہے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اہل ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، وہ آپس میں معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، یہ بات بھی قرآن میں کہی گئی ہے، لیکن اس کی فضا ہمارے ہاں اس لیے پروان نہیں چڑھتی کہ وہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں اور ہم ایسی فضا نہیں پیدا کر سکے اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود۔ آخری بات یہ ہے کہ اسے بھی تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ آخری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز رکھی ہے جو شاید اور جگہ بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے ہمارے یہاں احتساب کا بھی ایک سسٹم ہے۔ آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میرے مقامی دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے تو اس کی کوتاہی ہے۔ ناظم ضلع ناظم علاقہ کے علم میں آتی ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر بعض باتیں حلقے کی سطح پر بھی پہنچتی ہیں، امیر حلقہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ دیکھے کہ بھئی فلاں شخص کے بارے میں بات معلوم ہوئی، اور اس کے بعد جب امیر حلقہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے تو مرکز کو تک پہنچاتا ہے، مرکز کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس معاملے کو دیکھے۔ تو ایک پورا سسٹم ہے یہ احتساب کا، جائزے کا، جماعت نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور یہ سسٹم اگر مضبوط ہوگا تو بہت سی چیزوں پر ہم کنٹرول کر لیں گے۔
امیر مقامی نظر انداز کر دے کہ صاحب بڑا طاقتور آدمی ہے، کون اس سے جھگڑا مول لے یا کون اس بکھیڑے میں پڑے گیا، تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ مجرم قرار پائے گا۔ امیر مقامی کوئی معمولی چیز ہوتا ہے کیا؟ وہ تو مقامی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کا، اور خاموش ہو رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس نے فرض کی جو ضرورت محسوس کی، ناظم ضلع کو یا ناظم علاقہ کو بتایا، اس نے کہا چھوڑو، تو وہ گنہگار ہوگا۔ امیر حلقہ بھی نظر انداز کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مرکز اگر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے تو امیر جماعت اور مرکز ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ جو سسٹم ہے ہمارا، یہ کہیں بھی آپ شاید کسی جماعت کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ اوپر سے نیچے تک لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک سسٹم بنا رکھا ہے ہم نے، اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں، آپ کا دستور اس کا پابند بناتا ہے، آپ کی پالیسی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ضروری صفات ہیں وہ اگر نہیں ہیں تو آپ چیک کیجئے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے، اور ایک خاص معیار سے آدمی نیچے گر جائے تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جماعت سے اس کا تعلق ختم کر دیں۔ تطہیر کا عمل آپ سے کہا گیا ہے کہ ایک آدمی خاص معیار سے گر جائے، وہ معیار بہت اونچا نہیں ہے جسے آپ کہیں گے کہ اس معیار پر باقی رکھنا مشکل ہے، وہ دین کا عام معیار ہے۔ دین میں جو عام باتیں مطلوب ہیں، کسی بھی شخص سے مطلوب ہیں، انہی کو ہم نے لکھ لیا ہے۔ اس معیار سے بھی اگر کوئی شخص گر جائے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ صاحب اتنی بڑی بڑی خصوصیات تیرے اندر ہونی چاہیے، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم نے ایک ترتیب سے لکھ لیا ہے، اس سے اگر نیچے اترتا ہے کوئی آدمی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسے نکال دیجیے جماعت سے، کہیں بھی جائے، وہ ہمارے اندر نہ رہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے میرا خیال ہے جماعت کے علاوہ کہیں نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک کا احتساب ہوتا ہے۔ یہاں امیر جماعت کا بھی احتساب ہوتا ہے، قیم جماعت کا بھی احتساب ہوتا ہے، امیر حلقہ کا بھی احتساب ہوتا ہے، نیچے کے لوگوں کا بھی احتساب ہوتا ہے۔ تو یہ پورا جو سسٹم ہے، اور اس میں بعض اوقات بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک سسٹم آپ کے ہاں موجود ہے، تو اس سسٹم کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ خامیوں کا علم ہوگا، آدمی سے نظر انداز کر دے گا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی اصلاح کے لیے، جماعت کی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیار کی ہیں، جسے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، حکومت ہوتی تو حکومت جائزہ لیتی، حکومت نہیں ہے تو ہم نے ایک سسٹم بنا لیا ہے اس کی متبادل کے طور پر۔ تو اس جو سسٹم ہم نے بنایا ہے، جس طرح کی باتیں ہم نے رکھی ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو تو اسے دور بھی ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے ایک ترتیب کے ساتھ جماعت اسلامی کا طریق تربیت نام کے ایک مضمون میں لکھی ہے، جو میری کتاب میں چھپ بھی گیا ہے، تو وہ اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہی باتیں اس میں نے بیان بھی کی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور بھی کریں، اور اس میں کہاں کمزوری ہے اسے دیکھیں اور اس کمزوری کو پکڑ لیں۔ دیکھیے اصلاح اسی طرح ہوتی ہے کہ جو کمزوری ہے اس کی طرف آدمی متوجہ کرے ہو، اور اللہ سے دعا بھی کرے، یہ اے اللہ میری کمزوری ہے، مجھے دور کر دے۔ دیکھیے ایک بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں، اگر آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے وقت کا بادشاہ بنا دے، تو اللہ میاں کہیں گے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ میں اگر اللہ میاں سے کہوں مجھے اوباما کی جگہ بٹھا دو، تو کہیں گے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو۔ لیکن اگر میں یہ کہوں اے اللہ میری مجھ میں نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اللہ میں قبول کر لیتے ہیں اسے۔ اگر میں اللہ میں سے کہوں کہ مجھے اتنی دولت دے دے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کہا کہ تم سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میرا دل سخت ہے، تو نرم ہو جائے گا۔ تو جو چیز انسان کو اللہ سے قریب ہوتی ہے اس کے لیے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔
اور جو چیز اس کی طاقت سے باہر ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں. بڑی چیز مانگ رہا ہے، ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے آپ اللہ سے جب دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ٹھیک کر دے، کبھی یہ نہیں کہا کہ ابھی تم اس قابل ہی نہیں ہو، فوراً ٹھیک کر دے گا. اسی کو کہا جاتا ہے توبہ. یہی اصلاح کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں عرض کی گئی ہیں آپ بھی یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں، اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رفقائے محترم، علیہ السلام. تحریک کے نظام تربیت کے نتیجے میں ماضی میں جو شخصیات پیدا ہوئیں جن کے اثرات ہم پوری دنیا پہ دیکھتے ہیں، ویسی شخصیات آج کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہے ہیں، کیا کریں. صاحب ایک سوال یہ آیا ہے ہماری بہن زلیخا بشرا کی طرف سے، امیر جماعت کا احتساب کون کرتے ہیں؟ ارے صاحب امیر جماعت کا احتساب اب سب کرتے ہیں، اور ایک نمائندگان آپ نے بنا رکھی ہے وہاں تو جی جوڑ دیتے ہیں. امیر جماعت کو نہیں بخشتے. وہ دنیا کے اور لیڈر ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ سیاسی لیڈروں کو پوچھتا ہے نہ مذہبی لیڈروں کو پوچھتا ہے. اور یہاں تو آپ کا امیر جماعت جو ہے آپ ہی کا برابر کا آدمی ہے، اس لیے ہر آدمی پوچھتا ہے اس کے بارے میں، اور پوچھ سکتا ہے، پوچھنا بھی چاہیے اسے. یہ کتاب ہے وہ جو تزکی کے بارے میں مولانا نے بتائی ہے. اس کی 7ویں ایڈیشن ہے. یہ 7واں ایڈیشن جو آیا ہے، آپ میاں مکتبے پہ اس کے لیے آرڈر بک کرا سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اس میں تربیت کے بارے میں بھی 2 مضامین ہیں، اس کا ذکر ہے. جی. جماعت اسلامی ہند، پس منظر، خدمات اور طریقہ کار. بھئی ہماری جماعت کے افراد پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ جب ہم بیسس پر نماز وغیرہ کے پابند نہیں ہیں تو اقامت دین کا اتنا بڑا کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہ بات جو ہے، اگر اس وجہ سے تنقید کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے نا بھائی، اس کے کیا کہنا ہے؟ تنقید بجا ہے نا یہ. اگر فرض کیجئے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم نماز کے پابند نہیں ہو، اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں نماز کا پابند ہو، دیکھ لو مجھے فلاں مسجد میں 5 وقت میں تم سے مل سکتا ہوں، دیکھو میں آتا ہوں. اور اگر غلطی ہے تو کہیں شکریہ بھائی، میں انشاءاللہ پابندی کروں گا. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ اگر تنقید ان کی بجا ہے تو اسے مان لیجئے، بے جا ہے تو اصلاح کر دیجئے. اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے جن کو آپ خانخواہ وغیرہ کہتے ہیں وہ کچھ اوصاف پیدا تو کر لیتے ہیں اور آپ نہیں پیدا کر پاتے. میں نے کہا ہم نے تسلیم کیا نا بھی کچھ اوصاف وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک طرفہ اوصاف ہے، اور اس طرح کی شخصیت ڈیولپ نہیں ہوتی جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے، پیغمبروں کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتایا ہے. وہ چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا اعتراض. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہیں اس کے بھی، اور کچھ چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے. لیکن جیسی شخصیت قرآن ہمیں بتاتا ہے، سنت ہمیں بتاتی ہے، ویسی شخصیت ہم بنتی نہیں. یہ ہے ہمارا اعتراض. جی مولانا میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، برائی کو ہاتھ سے روکو، جو درجے بتائے گئے. اور ایک ہمارا پاس سسٹم یہ کہ بہت غلط نہیں ہے لیکن بسا وقت محسوس ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھو تو پہلے تحریری درخواست لو، پھر امیر محامی کو بھیجو، پھر اس کے بعد یہ پروسیس کرو. کوئی اعلیٰ ذمہ دار بھی کبھی کوئی برائی کو راز دیکھ لیتا ہے تو لیکن اس کے بعد مجبوراً لیکن پابند اس سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو جس بر وقت روکنے کے لیے اس کے جو درجات ہمارے پاس آئے ہیں وہ درجے میں روکنے کے بجائے اس پروسیس کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ کوئی تحریر میں درخواست دے، پھر امیر مقامی ایکشن لے، پھر ناظم ضلع کے. تو اس دوران وہ جو برائی کی بھی شدت انٹینسٹی اتنی ہوتی ہے کہ یہ سارے پروسیس کے بجائے وہ جو بات ہے کہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے اور اس کے درجے ہیں، اس کی ضرورت کبھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ سسٹم کی وجہ سے کبھی وہ متاثر ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو وہ کام جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپس میں اصلاح و تربیت کا ہو، اس میں وہ شامل ہے جو آپ بات چاہتے ہیں.
کہ ہم ایک دوسرے کو معروف کا حکم بھی دیں کہ ان منکر سے بھی روکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نظم بھی آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ آپ سے اگر اس معاملے میں کوتاہی ہو تو نظم کی ذمہ داری ہم نے قرار دی ہے، یعنی جماعت نے، آپ جانتے ہیں آج سے نہیں شروع سے کہ ہمارا نظم ایسا ہے کہ وہ تربیت کی نگرانی کرتا ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے یا تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس نظم سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ وہ بات یقیناً ایسی بہت اہم ہے کہ ہم کہیں برائی کو دیکھیں تو ٹوکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اگر کوئی معروف کا کام کا معاملہ ہو تو معروف کا حکم دیں۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے اور وہ ہمارے درمیان ہونی چاہیے، لیکن نظم جو ہم نے بنایا ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ وقت تو لگے گا، جیسا آپ کہتے ہیں امیر مقامی سے کہیں، امیر مقامی ناظم ضلع سے کہیں، ہر چیز اس طرح پروسیس سے نہیں گزرتی، لیکن یہ ہے کہ بعض باتیں امیر مقامی کے علم میں آئیں تو براہ راست بات کرے گا مجھ سے، کیونکہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے اس کی۔ صدیقہ صاحب نے کہی ہے، وہ تو خود ذمہ دار خاتون ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے فرد کا احتساب مقامی جماعت کا رول ہے، لیکن ذمہ داروں کو، لیکن عمل میں نہیں آتی۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھی جو سسٹم آپ نے بنایا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، آپ کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ عمل ہو اس پر، آپ تو ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو بات بار بار میں نے گفتگو میں کہی وہ یہ ہے کہ بعض باتیں آپ نے اصولی طور پر طے کی ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کی تائید حاصل ہے، وہ اس کی بنیاد ہے قرآن حدیث میں، لیکن عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ذمہ دار صحیح معنی میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ جی وقت تو ہو گیا نا۔ بھئی یہ جو ہے یہ بھی فرحت جہاں صاحبہ کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تربیت کے ضمن میں ایک دوسرے پر تنقید برائے اصلاح کی جائے۔ بعض جگہوں پر جہاں چند افراد جماعت میں شامل ہوتے ہیں، چند ہی افراد ہیں سمجھے، وہاں اگر کوئی شخص اپنی تربیت کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو ایگزٹ کر دیا جائے تو جماعت کمزور ہو جائے گی۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ کمزور افراد کو رکھیے جماعت مضبوط ہو جائے گی؟ ارے بھائی نہیں بھائی، ہم نے تو یہ شروع سے بات کہی ہے کہ مضبوط افراد صحیح جماعت مضبوط ہوگی۔ ایسا آدمی کتنا ہی قیمتی ہو دنیا کے لیے، ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے جس کے اندر بنیادی خامیاں موجود ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے بڑا پروفیسر ہو یا اپنے لائن کا کوئی ماہر ہو، لیکن اگر فرض کیجئے وہ اسلام کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے اونچے مقام پر ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ چلا جائے گا تو جماعت کا کیا ہوگا، بلکہ اس کا چلا جانا ہی گویا ہمارے لیے مفید ہے۔ ہاں یہ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، وہ جس سطح کا آدمی ہے اس سطح کی بات بھی کیجیے، اسے سمجھائیے۔ توقع یہی ہے کہ سمجھانے سے اس کی اصلاح ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو بہرحال اس جماعت کو، آپ کے یہاں ایک سسٹم ہے نا کہ اس سسٹم کے تحت آپ جماعت کے ہاں اخراج کا عمل بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں سستی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ جب اخراج کی بات آتی ہے تو قیم صاحب وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اسے کہ بھئی کیا جس بنیاد پر اخراج کی بات کی جا رہی ہے وہ بنیاد مضبوط ہے یا نہیں ہے، پھر اسے موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد فوراً عمل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جس طرح جماعت میں رکنیت کے سلسلے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس سلسلے میں اخراج میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی، بشرطے کہ مضبوط بنیاد پر آپ اخراج کی سفارش کریں۔ اگر قیم جماعت دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ سب اسے ہم واپس کرتے ہیں، اخراج کی کوئی مضبوط بنیاد آپ فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے، کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے تو کیوں سفارش کی اس نے۔ تو اس لیے جو ہے کسی کا بڑا ہونا مادی دنیاوی لحاظ سے اگر وہ کمزوریاں ہے تو اس کے ساتھ ہماری جماعت نہیں چل سکتی۔ رفقۂ محترم، مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے، ابھی جتنے امیر حلقہ کے پاس میں اتنے سوالات کے جواب دیے جائیں گے، اور جن کے سوالات ہیں وہ اوپن سیشن میں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یعنی کسی کو دنیا دیکھتا ہے تو برا بھلا نہیں دیکھتا، اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، اور اس حکمت کے تحت ایک غلط آدمی کو اقتدار مل جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ
دیکھتا ہے، جو دین طلب کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور دین دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے، انہوں نے اپنے انداز میں کہا ہے، تمہارا باپ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے کثرت سے۔